ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو دلاور ہاشمی کا سلام پہنچے۔ میں آج روضہ رسول کے بالکل سامنے گیٹ نمبر 6 کے باہر مسجد غمامہ کے مقام پر موجود ہوں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جب مدینہ میں قحط آ گیا اور انسان اور حتیٰ کہ پودے درخت سوکھنے لگ گئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں دعا فرمائی اللہ سے کہ اے اللہ تو رحم کر اور بارش عطا فرما۔ تو اس دوران ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ آیا اور برسنے لگ گیا۔ تو غمامہ عربی میں جو غمامے کا مطلب ہے وہ ہے بادل، اس وجہ سے اس مسجد کو نام دیا گیا ہے مسجد غمامہ۔ اور یہاں پہ ہمارے پیارے نبی دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسلام قبول کر چکا تھا، ان کا یہاں پہ نماز جنازہ پڑھایا۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ چلیے میں آپ کو اندر سے اس مسجد کا نظارہ دکھاتا ہوں، اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ اس مسجد کے 3 دروازے ہیں، اور سب سے بڑے والا دروازہ یہ ہے۔ یہ مسجد روضہ رسول کے بالکل سامنے گیٹ نمبر 6 کے بالکل باہر واقع موجود ہے، اور جن لوگوں نے مدینہ المنورہ آنا ہے وہ اس مسجد کی ضرور زیارت کریں۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے یہ، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اور میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے جو یہاں پہ آئے، اس مسجد ویسے اس اندر تو نہیں جانے دیتے، یہ بند ہے، کہ باہر رک کے اپنی جو بھی دل کی خواہش ہو، جو آپ مانگنا چاہتے ہو، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی اس مسجد میں بیٹھ کے دعا فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے اس مسجد کے ارد گرد بیٹھ کر اپنے اللہ سے دعا کریں۔ یہ اس مسجد کا بیک سائٹ ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے، اس کی مرمت کی ہوئی ہے، اور یہ بالکل جو ہے نا جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ویسی مرمت کی ہے اس کی۔ اور اس مسجد کے ساتھ یہ پرندے دیکھیے ماشاءاللہ،
یہ مسجد 2 حصوں پر مشتمل ہے، اس کا داخلی حصہ اور دوسرا مرکزی نماز ہال۔ مدخل مستطیل شکل میں قریباً 26 میٹر لمبا اور 4 میٹر چوڑا ہے۔ اس کی چھت پر 5 گنبد قائم ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھ لیں جی، اس کی چھت پہ جو ہے نا 5 گنبد ہیں، 3 یہ سامنے والے ہیں اور 2 اس طرف ہیں، 5 گنبد ہیں۔ مسجد کا رقبہ 30 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ مسجد کی بیرونی حصے کو سیاہ رنگ کے پتھروں سے ڈھانپا گیا ہے۔ مسجد کا جو بیرونی حصہ ہے اس کو جو ہے نا سیاہ رنگ کے پتھر سے ڈھانپا گیا ہے، مطلب اوریجنل جو تھا وہ اندر ہے، جو باہر ڈھانپا گیا ہے وہ بلیک کلر کے پتھر ہیں۔ تو دیکھ لیں